اپوزیشن اتحاد کا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کے مطابق عوام کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، لہٰذا ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ عوام بھی پوچھتے رہے کہ کب تحریک کی ابتدا ہونی ہے۔ جس طرح یہ آئین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج رات 8:30 بجے سے ہماری ملک گیر تحریک شروع ہو جائے گی۔ جے یو آئی کا سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی مشترکہ کمیٹی کا بائیکاٹ۔ جے یو آئی رہنما عالیہ کامران نے کہا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آج مسودے کو پاس نہیں کریں گے۔ 26ویں ترمیم میں جو تحفظات تھے، ان شقوں کو 27ویں ترمیم میں لایا گیا۔ ہمارے 243 پر تحفظات ہیں۔ ججز والے معاملے پر بھی ہمارے تحفظات ہیں۔ پگڑی کس کی بھاری ہوگی، آئینی عدالت کے جج کی یا سپریم کورٹ کے جج کی؟ کیا قومی اسمبلی اتنی غیر اہم ہے کہ وہاں بل پیش کیے بغیر ہی قائمہ کمیٹی سے منظور کروایا گیا؟ 27ویں ترمیم پر تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج عشائیے پر مدعو کر لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی وفاقی کابینہ سے منظوری۔ مسودہ منظر عام پر آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، ججز کے ٹرانسفر کو جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کی تجویز۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ٹرانسفر کے عمل کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد۔ وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ سنجیدہ معاملہ ہے، کمیٹی میں غور ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہے، لگتا ہے حکومت کو بل پاس کروانے کی جلدی ہے، مسودے کو پڑھے بغیر بحث نہیں ہو سکتی۔ سینٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ آ جائیں گے آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، دا چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی۔ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ پروموٹس اے ممبر آف آرمڈ فورسز ٹو دا رینک آف فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف فلیٹ، سچ آفیسر شیل ریٹین دا رینک پریویلیجز اینڈ ریمین ان یونیفارم فار لائف۔ 73 کے آئین میں فیلڈ مارشل کے عہدے کا ذکر نہیں تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں دنیا بھر میں ایئر چیف اور نیول چیف کے لیے بھی متوازی عہدے موجود ہیں، ان کا 27ویں ترمیم میں ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ قومی ہیروز کو جو اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ رینک کے ساتھ علامتی ٹائٹل بھی ہوتا ہے۔ تجویز ہے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تاحیات ہونا چاہیے، ان کی کمانڈ موجود ہے، وہ اسی طرح ریگولیٹ ہوتی رہے گی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا۔ 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم شامل۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاق آئینی عدالت قائم کرنے کی شق۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے۔ ہم اس قسم کی کنسپریسی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، سازش جو ہو رہی ہے آئین کے خلاف، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی ہے، اس کا فی الحال ہم حصہ نہیں۔ آیا ڈرافٹ تو ہم نے کہا سینٹ چیئرمین کو کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجیں جہاں صرف 8-10 لوگ ہوں گے، 15 لوگ ہوں گے، آپ پوری کی پوری سینٹ کی جو سینٹ ہے اس کو ایک کمیٹی سمجھ کے اور یہ ایک پروسیس کو آگے چلانے کی بات کی تھی ہم نے۔ مجوزہ 27ویں ترمیم مسترد۔ پی ٹی آئی کا قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں موقف اختیار کیا کہ ہم ربڑ اسٹیمپ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ سیشن میں سوال کیا کہ جن ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو وہ اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم آئین کو متنازع بنا دے گی۔ آئین کو متنازع بنانا ایک بڑا جرم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا۔
صدر کے بعد وزیراعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش۔ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیراعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیراعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ مسودے میں صدر مملکت کو مدت صدارت ختم ہونے کے بعد بھی استثناء دینے کی تجویز شامل ہے۔ صدر مملکت کی تحت گرفتاری کا کوئی عدالتی ریکارڈ آرڈر نہیں دے سکے گی۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ کراچی کے بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم اور ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد صدر زرداری مولانا اور محسن نقوی کے ساتھ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپوزیشن اتحاد کا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کے مطابق عوام کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، لہٰذا ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ عوام بھی پوچھتے رہے کہ کب تحریک کی ابتدا ہونی ہے۔ جس طرح یہ آئین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج رات 8:30 بجے سے ہماری ملک گیر تحریک شروع ہو جائے گی۔ ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوشش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا، آئینی ترمیم پر نواز شریف کو اعتماد میں لیا، صدر زرداری کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی سمیت تمام جماعتوں کے سربراہان سے مشاورت کی۔ انہوں نے مسودے کی بھرپور تائید کی۔ سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے 80% نکات پر مشاورت مکمل، 20% بھی حل کر لیں گے۔ ججز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 175 تک مشاورت مکمل ہو چکی۔ امید ہے کہ اتفاق رائے سے قانون سازی ہوگی۔ اکثریت کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا۔ مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں چیئرمین فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کمیٹی کے اندر آئینی ترمیم کا فیصلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو نے 243 کا اعلان کیا، جنگ میں ہمیشہ آرمی فرنٹ لائن پر ہوتی ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ JUI کا سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی مشترکہ کمیٹی کا بائیکاٹ۔ JUI رہنما عالیہ کامران نے کہا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آج مسودے کو پاس نہیں کریں گے۔ 26ویں ترمیم میں جو تحفظات تھے، ان شقوں کو 27ویں ترمیم میں لایا گیا۔ ہمارے 243 پر تحفظات ہیں۔ ججز والے معاملے پر بھی ہمارے تحفظات ہیں۔ پگڑی کس کی بھاری ہوگی، آئینی عدالت کے جج کی یا سپریم کورٹ کے جج کی؟ کیا قومی اسمبلی اتنی غیر اہم ہے کہ وہاں بل پیش کیے بغیر ہی قائمہ کمیٹی سے منظور کروایا گیا؟ 27ویں ترمیم پر تحفظات دور کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج عشائیے پر مدعو کر لیا۔ وزیراعظم کا دورہ آذربائیجان، باکو میں یوم فتح کی تقریب میں شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ وزیراعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ معائنہ کیا۔ پاک فوج کے خصوصی دستے کی بھی یوم فتح کی پریڈ میں شرکت۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا خطاب، کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے جس طرح ساتھ دیا اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تقریب سے ترک صدر کا بھی خطاب، بولے کہ آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہوئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کی وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2266 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ متاثرہ افراد کی رواں ماہ کی تعداد 5701 ہو گئی۔ کراچی سے 589 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں ڈینگی اور ملیریا کے ساتھ وائرل انفیکشن کا بھی حملہ۔ موسم کی تبدیلی سے شہری متاثر، اسپتالوں میں مریضوں کا رش، مریض نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایات کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سرگودا میں نون لیگی رکن قومی اسمبلی کی تیز رفتار کار موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی، ایک بچہ جاں بحق، 4 زخمی۔ کوئن روڈ کے قریب نون لیگی MNA ارم حامد حمید کی کار میں اس کا بیٹا احمد حمید موجود تھا۔ بے قابو کار تلے کچل کر 6 سالہ بچہ ارشد جاں بحق، اس کی بہن خدیجہ، دادا غلام محمد، پھوپھی شگفتہ بی بی اور ایک نامعلوم سائیکل سوار شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے MNA کے بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ غزہ کی الاقصی یونیورسٹی میں 2 برس بعد گریجویشن کی پہلی تقریب، ہر طرف خوشیاں اور مسرتیں۔ طلبہ کا اپنے فارغ التحصیل ہونے کا جشن۔ اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت نے الاقصی یونیورسٹی کو
جو کبھی گہوارہ تھی علم و ادب کا، اس اعلیٰ تعلیمی مرکز میں بھی اجاڑ دیا۔ طلبہ نے جشن منا کر ثابت کر دیا کہ ان کے حوصلے عزم اور مستقبل کی امید آج بھی زندہ ہے۔ جنگ کے دوران 150 طلبہ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ طلبہ کے چہرے پر فخر اور خوشی کے جذبات نمایاں تھے۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری و فکر کے ذریعے اپنا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا۔ شاعر مشرق کا 148واں یوم پیدائش آج پورے ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب لاہور میں مزار اقبال پر ہوگی، جہاں گارڈز کی تقریب ہوگی۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر علامہ کی جائے پیدائش اقبال منزل کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اور پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز، پاکستان کی پہلی بار جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں شکست۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرا ون ڈے اور سیریز جیت لی۔ قومی ٹیم فیصلہ کن ون ڈے میں 7 وکٹوں سے کامیاب ہوگی۔ جنوبی افریقہ پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔